جو عورتیں دن بھر گھر کا کام کاج کرتی ہیں اور تھک جاتی ہیں، میں ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ بتاتا ہوں۔ اور ایک چیز آپ کو یہ بتاتا ہوں، ہم کچھ چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اور ہمیں جب یہ کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو تب ہم جو ہے وہ انگلیوں پر کیا چیز پڑھی جاتی ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ جب فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد میں ہم جو ہے وہ ماتھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد میں کیا پڑھا جاتا ہے اسے بہت سارے لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ یا ہمارے اندر تھکان ہوتی ہے تو تھکان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس چیز کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ یا ہم جب رات کو بستر پر سونے کے لیے جائیں تو ہم کچھ چیزیں تب بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں تو بہت مختصر، لیکن نبی کو بھی پسند ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی اس کو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا، تو وہ کام آپ ضرور کریں کہ جو نبی نے حکم فرمایا۔ تو اب میں یہ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز کے بعد میں انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے، اور نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا چیز بتائی۔ تو جو عورتیں دن بھر گھر کا کام کاج کرتی ہیں، تھک جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، بدن کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا ہے، کیونکہ پوری فیملی کو سنبھالنا یہ عورت ہی کر سکتی ہے، عورت کرتی ہے، بہت ذمہ داری نبھاتی ہے، جس میں کپڑوں کا دھونا، برتنوں کا دھونا، سارے گھر کے کام کاج کرنا، گھر کی صفائی خیال کرنا، کھانا روزانہ بنانا، ٹھیک ہے، بچوں کو تیار کرنا، بہت سارے کام گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا مرد ہوگا تو اس کی اس محنت کو ضرور سمجھے گا۔ تو اگر وہ عورت تھک جاتی ہے تو اس کے لیے کیا کرے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تھک جاتی تھیں، دن بھر کام کرتی تھیں، چکی چلاتی تھیں، گھر کے کام کاج کرتی تھیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، تم جاؤ رسول کی بارگاہ سے کوئی غلام لے آؤ، دن بھر کام کرتی ہو، تھک جاتی ہو، تاکہ وہ تمہارا کچھ ہاتھ بٹا دے، یا باندی وغیرہ لے آؤ تم۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گئی، آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو وہ گئیں اور جانے کے بعد مرد کی، یا رسول اللہ مجھے ایسے کوئی باندی یا غلام وغیرہ دے دیں کہ جس سے میرے کام کاج ہو جائیں، تھکن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، میں تمہیں کہ اس سے بہتر چیز ایک وظیفہ نہ بتا دوں جس سے تمہاری ساری تھکن بھی دور ہو جائے اور اللہ رب العزت تم اس کا ثواب بھی عطا فرمائے؟ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، جب بستر پر جایا کرو تو جانے کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو یہ جو ہے وہ تسبیح فاطمہ ہے، ٹھیک ہے، تسبیح فاطمہ کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ عمل آپ کر لو، دن بھر کی جتنی تھکان ہے وہ بھی تمہاری دور ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت اس پر تمہیں بے شمار ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور تم کبھی بھی یا کوئی بھی اگر اس کو کرے گا تو نامراد کبھی بھی نہیں رہے گا، اللہ رب العزت اس کی مراد کو پورا فرمائے گا۔ تو یہ کام آپ ضرور کیا کریں۔ اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تلقین فرمائی، یہ ان کو حکم فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد میں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تاکہ اللہ رب العزت تمہاری بھی تھکان کو دور فرمائے اور جو ہے وہ اس پر ثواب بھی عطا فرمائے۔ اور ایک یہ کہ نماز کے فوراً بعد جو سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد میں پڑھا جاتا ہے تو وہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، تو وہ کام بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے آیت الکرسی فرض نماز کے بعد میں پڑھنے کا، جس نے سر پر یا دل پر ہاتھ رکھنے کے بعد میں جو پڑھتے ہیں، کہ اس کی جب روح قبض ہوگی تو اس کا ایک قدم دنیا کے اندر ہوگا اور دوسرا جنت کے اندر ہوگا۔ تو اس کا بھی ذہن رکھا کریں۔ اور جب بستر پر آپ تسبیح فاطمہ پڑھو تو ساتھ میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص یہ بھی پڑھ لیا کرو، یہ نبی کو پسند ہے۔ نبی بھی، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بستر پر بیٹھتے تھے تو یہ تینوں چیزیں پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور پورے بدن پر پھرا لیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، تو اس کو بھی ضرور کیا کریں۔